سورہ مطففین آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطففین میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار ریپیٹ ہوگا کہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے اس دن جو جھٹلاتا ہے۔ ہم نے یہ بات بھی کی کہ پورے قرآن نے کفروا و کذبوا یہ دو چیزوں کو سمجھایا، اور دونوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ اور ہم مسلمان بالکل کفر نہیں کرتے ہیں کسی چیز کا، لیکن ہم عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو مجھے کمی نظر آئی ہم سب میں کہ ہم جھٹلانے والوں میں سے ہیں اپنے عمل سے۔ منہ سے تو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم سب چیزیں مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، لیکن ہمارے عمل بے نیازی یہ ثبوت دیتی ہے کہ ہم جھٹلاتے ہیں۔ اور سورہ مطففین نے کلیئر کر دیا کہ وہ کوئی بھی نبی کا امتی ہو، اگر وہ اللہ کی بات کو اپنے عمل سے بھی جھٹلاتا ہے تو تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی آیت نمبر 12 نے کہا کہ نہیں جھٹلا سکتا ہے عمل سے بھی مگر جو اللہ کے نزدیک معتد اور اثیم، یعنی حد کو توڑنا، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ دینا، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب چاہا اللہ کی مانی، جب چاہا تو اللہ کے آرڈرز کو بریک کر دیا۔ اسیم، اللہ نے اسے کہا یہ گناہ گار کی عادتیں ہیں کہ وہ اللہ کے رولز کو یوں توڑتے ہوئے چلتا ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ متقین کی جو ڈیفینیشن دی کہ متقی وہ ہوتا ہے جو کانشیس رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں خاص بڑی بات ملی کہ وہ بھی شخص بالکل گناہ گار یا زنگ لگ چکا ہے اس شخص کے دل پر جس کا IQ لیول اتنا گر گیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اسے نصیحت نہ ملے اور وہ سمجھے کہ اللہ کی کتاب صرف نبیوں کے قصے ہیں، صرف ہسٹری ہے۔ تو اللہ نے اس پر بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑی توجہ دلائی کہ اگر تمہیں بھی اللہ کی کتاب سے نصیحت نہیں مل رہی ہے اور وہ تمہیں اپنے بارے میں نہیں نظر آتی تو تم دیکھو کہ تم کس حد تک گر چکے ہو، کہ زنگ لگ چکا ہے اور تمہاری جو مشینری ہے یہ صحیح ورک نہیں کر رہی ہے دماغ کی۔ اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب کو ایز اے نصیحت نہیں لیا اور اس میں ہمیں اساطیر الاولین یعنی صرف نبیوں کی کہانیاں اور قصے نظر آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دیدار سے، ملاقات سے، نظر کرم سے وہ اس دن حجاب میں آ جائیں گے، ان کو اللہ کی بلیسنگ نصیب نہیں ہوگی۔ اور اب ہم آیت نمبر 16 پر آتے ہیں کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کا انجام یہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ایز اے نصیحت نہیں سمجھا، وقت نہیں دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں اس نے کوتاہی کی، تو پھر اس کا انجام آیت نمبر 16 کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ لوگ البتہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں۔ ثم یقال، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم عمل میں کوتاہی کر کر جھٹلاتے تھے۔ تم اللہ کے آرڈرز کو نہیں جھٹلاتے تھے، تم اس آگ کو جھٹلاتے تھے۔ اس سے ایک اور چیز ہمارے پاس سامنے آ گئی کہ جب کبھی میں اور آپ کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کوئی عمل میں کوتاہی کر جاتے ہیں، بے نیازی برتتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے آرڈر سے بے نیازی برتتے ہوئے گویا ہم جہنم سے بے نیازی برت رہے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم اعمال سے جھٹلا دیتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، اور باقاعدہ واللہ ابرار لوگوں کی بات بتائیں گے کہ ہرگز تمہارے سوچ کا معیار وہ کام نہیں آئے گا،
تم دیکھو ادھر کہ ان کتاب الابرار، کیونکہ ہم نے پہلے کتاب الفجار پڑھا اور اس کو سجین میں دیکھا. اب ادھر آ رہا ہے کہ بے شک کتاب الابرار جو ہے، نیک لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے، وہ کس میں ہوگا؟ لفی علیین، وہ علیین میں اعمال نامہ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ ہم کہتے ہیں روحیں جائیں گی، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اعمال نامہ برے لوگوں کا سجین میں اور نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا. یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے اور باقاعدہ ڈیٹیل اتنی آ رہی ہے کہ وما ادراک ما علیون، اور آپ کیا جانیں کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک فائل ہے، لکھی ہوئی فائل ہے، مرقوم لکھی ہوئی تحریر کتاب ہے. اور سوچیں کہ باقاعدہ اللہ فرما رہے ہیں علیین کا تعارف کراتے ہوئے کہ وہاں تمہارے اعمال نامے ہوں گے، وہ بھی نیک لوگوں کے ہوں گے علیین میں، اور باقاعدہ انڈر آبزرویشن ہوں گے. یشہدہ المقربون، یعنی مقرب لوگ، فرشتوں ہی کو میں کنسیڈر کروں گی کہ وہ ان کی تحویل میں ہوں گے اور باقاعدہ دیکھے جا رہے ہوں گے اور باقاعدہ نگاہوں کے بالکل قریب ہوں گے، نگہداشت میں ہوں گے. ان الابرار، بے شک جو ابرار لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، لفی نعیم، یہ نعمتوں میں بھی ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ ڈیکوریٹڈ جنت سے نوازیں گے، خوب انعامات کی بارش ہوگی. علی الارائک ینظرون، تخت پر بڑے خوبصورت وہ نظارے کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی نیک اعمال کروا لے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے کانسیپٹ کی غلطیوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں اللہ کے بہترین لوگوں میں شامل رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ ابرار لوگ، یہ علیین میں ان کے اعمال نامے ہیں، ان کو نعمتوں والی جنت ملے گی، تخت پر بیٹھے یہ نظارے کر رہے ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہم سب کو اپنی شکلوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی فیشیل کروانا، اپنے آپ کو نکھارنا اور صاف ستھرے رہنا، یہ گناہ نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں گے جو آیت میں آ رہی ہے کہ یہ جو ابرار لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچانو گے ان جنتیوں کے چہروں میں ہی تازگی نعمتوں والی. بڑی خوبصورت آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ تم پہچان لوگے، اے لوگوں، ان جنتیوں کو تم ان کی شکلوں سے پہچان لوگے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت امیر اور نعمتوں میں پل رہے ہیں، انہی کی شکل سے ملتی جلتے آپ دیکھو غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں یہ اس کے جیسی لگ رہی ہے، یہ اس کے جیسا لگ رہا ہے، لیکن وہ کوئی ڈرائیور بھی ہوتا ہے، کوئی کام والا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سب کے جو امپیکٹ اور ایک لک ہے، یہ اگر ایک امیر انسان ہے، اس کی چال ڈھال، اس کا چہرے کا نکھار، اس کے شیمپو، اس کا کنڈیشنر، اس کا ہر چیز سے اس کو نکھار مل جاتا ہے. جو عورتیں زیادہ کام نہیں کرتی ہیں ان کے ہاتھ، اور جو عورتیں بہت سخت کام کرتی ہیں ان کے ہاتھ، سب میں آپ دیکھیں گے ڈفرینسز ہوں گے. اور انسان کی جو ایک فریشنس ہے یہ اس کے چہرے سے جھلکے گی. بلکہ ہمارے ہاں تو بہت بامحاورہ یہ انداز بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی عمر کی عورتیں اور مرد ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت بوڑھے نظر آتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ مجھے حالات نے بوڑھا کر دیا، جبکہ میں تو تمہارے جتنا ہوں. عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بال نہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی ایج شو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری عمر اتنی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بال میرے تکلیف اور دکھ سے سفید ہو گئے. تو یہ چیزیں ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کا اثر چہرے پر سے آتا ہے اور چال ڈھال میں آتا ہے. کیا چیز ہوگی قیامت، اور کتنا خوبصورت
یہ سارے ایڈونچرز ہیں، اور اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل رکھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے چہروں میں تازگی ہوگی نعمتوں والی، اور انہیں خاص سیل شراب شربت پلایا جائے گا. یسقون من رحیق مختوم، وہ ابرار لوگ نعمتوں میں پلنے والے، نعمتوں میں جو پالے جائیں گے اب جنت میں، یعنی یہ لوگ پلائے جائیں گے من رحیق مختوم، ایسی خاص شراب شربت جو مختوم ہوگا. ہم ختم کہتے ہیں سیل کو، کہ بالکل پیک ہوگی، اور ختامہ مسک، اللہ تعالیٰ اس کی پیکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو کیپ ہے، اس کی جو پیکنگ ہے، اس کی جو سیل ہے وہ مسک کی ہوگی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کہیں کوئی چاکلیٹس کے ڈبے ہوں، ایون کھجور کے ڈبے ہوں، ایون کسی بھی اچھی چیز کے باکسز بتاتے ہیں کہ اندر کتنی مہنگی چیز ہے. سوچئے کہ آج کل تو ویسے بھی بڑا یہ دور ہے ڈیکوریشن کا، اور اس ڈیکوریشن پر ہم جو فلاورز اور جو نیٹ اور جو چیزیں یوز کرتے ہیں، ایون ہم ٹیشوز جو یوز کرتے ہیں وہ بھی کچھ پرفیومز والے ہوتے ہیں اور کچھ وداؤٹ. تو آپ سوچئے کہ آج ہم جنت کو آج بھی نظارہ ہر دور میں کر سکتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی سیل پیک شراب و شربت ہوگا، پھر اس کی سیل جو ہے وہ مسک کی ہوگی. اس کا مطلب کوئی بہت بہترین پرفیوم کا نام ہے، خوشبو کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ان باتوں میں چاہیے کہ بندہ امپریس ہو. انسپریشن اگر لینی ہے تو تم ان چیزوں کو چاہو، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے بس اس میں رہتے ہوئے خوش رہا کرو. دوسروں کی چیزیں دیکھ کر امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. خوش ہو سکتے ہو دوسروں کی چیزیں دیکھ کر، تعریف کر سکتے ہو دوسروں کی چیزوں کی، حسد نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، جو تمہیں ملا ہے اس میں خوش رہو. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کی یہ نعمتیں دکھا کر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں واقعی آگے بڑھنا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو وفی ذالکا، ان باتوں میں فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت حاصل کریں، المتنافسون، رغبت حاصل کرنے والے، یعنی چاہیے کہ امپریس ہونے والے، اور چاہیے کہ پھر اس کے پیچھے وہ سٹرگل بھی کریں کہ کیا کروں کہ مجھے یہ نعمتوں والی جنت مل جائے. اور پھر دوبارہ ایک پرفیوم کا نام آ رہا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، کہ اس کی جو آمیزش ہوگی اس کے اندر اس شربت میں تسنیم کی ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے، وہ بھی خاص مقرب لوگوں کے لیے ہوگا کہ پیئیں گے اس سے. مقرب، اللہ کے بہت ہی قریب ترین. دیکھیں اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرتا ہے. وہ لوگ اس چشمے سے پانی پیئیں گے، شربت پیئیں گے. اور اب مجرم لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ ان الذین اجرموا، بے شک جو لوگ دنیا میں جرم کرتے تھے ان کا جرم میں آپ کو خاص باتیں بتائی جائیں گی کہ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ گزرتے تھے ان ایمان والوں کے پاس سے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. یہ سب آپ اور میں غور و فکر کریں کہ آج میں اور آپ ایک مسلک دوسرے مسلک کو کس طرح دیکھتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کو کیسے دیکھتی ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دیکھ کر کیسے مذاق مستی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، سوچو سمجھو کہ اللہ کی کتاب کی بات ہوئی کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب آیتوں کو تلاوت کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس میں کیا دین ہے، آیتوں سے تم کیا عالم بن جاؤ گے، آیتوں کو پڑھ کر کیا تمہیں دین مل جائے گا. تو آپ غور کریں کہ آج میں اور آپ ایک دوسرے پر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے مجرم جو مذاق اڑاتے تھے، ہنسا کرتے تھے.
گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا جب لوٹتے تھے الی اہلہم اپنے گھروں میں، اپنے اہل کی طرف، اپنے جیسے لوگوں کی طرف جب لوٹتے تھے، فکہین تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے لطف اندوز ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی معاف کر دے کہ ہمیں جسٹ ڈسکشن تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ وہ قرآن سے ثابت نہیں. ہم بہت ڈیسنٹ سٹائل میں کیوں نہ ڈسکشن کریں. دیکھیں ڈسکشن تو کریں گے، اور خاص کر کے ہم جیسے لوگ جن کی فیلڈ میں قرآن ہی پڑھانا اور اختلافی باتوں کو خاص فوکس کرنا ہے اور اصلاح کی غرض سے ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگوں کو اور سب لوگوں کو چاہیے کہ اصلاحی باتیں ہوں، مذاق نہ اڑانا ہو، اپنے اہل کی طرف بیٹھ کر بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت سپیریئر ہیں. ہم یہ سمجھیں، ترس کھائیں کہ انہوں نے اسی طرح دین کو سمجھا ہے، یہ اسی طرح قرآن کو سمجھتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس بہت ڈیسنٹ سٹائل، اور اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم نے آنکھوں سے اشارے نہیں کرنے، ہم نے ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے. اور آگے بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے تو قَالُوا کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کہ بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ چاروں باتیں استغفر اللہ لگ رہا ہے ہم سے ہی مخاطب ہیں اللہ، کہ مذاق اڑانا، آنکھوں سے اشارے کرنا، اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کر اور ان کو بہت ہی گرا دینا. اور فورتھ جو پوائنٹ ہے کہ ان کو کلیئر کہہ دینا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. دیکھیں ایک گمراہ ہے تو گمراہ بولا تو جائے گا، لیکن ہم تھوڑا سا اپنی ٹرمنالوجی، اپنا سٹائل، اس میں ہم بہتری تو لا سکتے ہیں نا. ہم ان کا مذاق کیوں اڑائیں؟ ہم کہیں کہ انہوں نے اسی طرح دین کو سمجھا ہے اور ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے. ایسے کر کر ہم انشاءاللہ تمیز اور مہذب انداز میں اللہ کرے کہ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ یہ دوسروں پر گمراہ ہونے کا فتویٰ ڈالنے والوں کو نہیں بھیجا ہے ہم نے ان کو ان پر نگران بنا کر. یہ خاص علماؤں کی طرف اشارہ جا رہا ہے جو ایک دوسرے کو گمراہ کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھیجا نہیں ہے کوئی نگران بنا کر. تو قیامت کا دن اب اینڈنگ ہوئی اس بات کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ دنیا میں ایمان رکھتے تھے یعنی عمل سے ثابت کر کر دکھاتے تھے، وہ آج قیامت کے دن اب کفار پر وہ ہنسیں گے، تخت پر بیٹھ کر وہ ایمان والے نظارے کریں گے. یقیناً حل ثوب الکفار یقیناً بڑا ثواب مل گیا. ثواب ایکچولی ہم سمجھتے ہیں نیکی کا ریوارڈ، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ کفار سے بھی یہ ٹرمنالوجی بدلے کے ترجمے میں آ رہی ہے. ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ. ہم کہتے ہیں نا اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ سورہ مطففین میں یہ گناہگاروں کے بھی ساتھ اٹیچڈ ہے یہ ورڈ. اس سے پتہ چلا ثواب کا معنی ہے بدلہ. تو اللہ فرماتے ہیں حل ثوب الکفار یقیناً بدلہ مل گیا کفاروں کو، کفر کرنے والوں کو. یہ خاص وہ کافر بتوں کی پوجا کرنے والے اور خدا کی اولاد بنانے والے نہیں ہوتے، صرف ہر وہ شخص بھی جو اللہ کی آیتوں کے مطابق عمل نہیں کرتا تو گویا وہ کفر کرتا ہے. تو آج کفر کرنے والوں کو قیامت کے دن بدلہ مل گیا ما کانوا یفعلون جو وہ حرکتیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہماری گرومنگ کر دیجئے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے گا.